السلام علیکم. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماریہ خان. جہان ٹی وی اپنا دیسی ریڈیو اسٹیشن فرانکفرٹ جرمنی سے، اور آپ لوگ مجھے دیکھتے ہیں کراچی پاکستان سے. آج ماشاء اللہ سے 15ویں سحری ہماری، 10 تاریخ 5واں مہینہ. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک امام حسین. آج ہمارے گیسٹ نعت خواں ہمارے ساتھ ہیں، حافظ محمد حسیب طارق صاحب اسپیکر کے فرائض انجام دیں گے، پلس نعت خوانی. رشید چشتی صاحب کوٹری سے. دونوں ہی گیسٹ کو ویلکم کریں گے، اور آج کے پروگرام کا آغاز اس قوالی سے کریں گے. تمامی دیکھنے اور سننے والوں کو میرا السلام علیکم، اور میری طرف سے وعلیکم السلام. تیری صورت نگاہوں میں بستی رہے، عشق تیرا ستائے تو میں کیا کروں. ٹپیکلی یہ جملے، یہ قوالی بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں، لیکن اس مرشد، کامل مرشد پاک کی ذات کے لیے ہیں، جو ہمیں اللہ کا درد دکھا دیتا ہے، جو ہمارے دلوں میں ذکر و اذکار کی محفلیں جگا دیتا ہے، جو رب تعالیٰ سے اور اس کے حبیب کے عشق میں ہمیں مبتلا کر دیتا ہے، اور امتی ہونے کا حق ادا کر دیتے ہیں. ہم امام حسین کے چاہنے والوں میں ہمیں کھڑا کر دیتے ہیں. پیار، محبت، عشق کی عام لوگوں کی باتیں نہیں ہیں، عام لوگوں کے لیے نہیں ہیں. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. چشتی صاحب ہمارا ویٹ کر رہے ہیں. آج ہمارے اسپیکر گیسٹ جو ہمارے ساتھ ہیں، رشید چشتی صاحب ہیں ہمارے ساتھ کوٹری سے، اور ہم ویلکم کرتے ہیں چشتی صاحب کو. ٹاپک ڈسکس کریں گے آج ہم امام حسین، اور امام حسین کی ولادت کا دن ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں رشید بھائی آپ کے؟ الحمدللہ، آپ اللہ کرم میں، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ کرم ہے مالک کا. چشتی صاحب آج ہمارا ٹاپک امام حسین ہے. آپ کو جیسے کہ پتہ ہوگا 15ویں سحری ہم کر رہے ہیں، 15 رمضان جی جی. المبارک کے حوالے سے. امام حسین کی ولادت کا دن ہے، تو آج امام حسین کے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. تھوڑی سی مزید اپنی روحانیت میں اضافہ کریں گے، اپنی محبت میں اضافہ کریں گے رمضان کے حوالے سے، کیونکہ جی جی. نانا کا رمضان ہو اور نواسے کا ذکر نہ ہو تو پھر بیکار ہے ایسی عبادت، بیکار ہے ایسا روزہ، بیکار ہے ایسی زندگی. بالکل، نانا کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. نہ اگر آج نانا امام کے حسین بغیر. ہیں، بالکل، بے شک آج اگر امام حسین ہیں تو نانا کے دم سے ہیں، اور ایک بے شک نانا ہے تو امام حسین کے دم سے ہیں. بے شک.
بے شک یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. بے شک اگر روحانیت دیکھنی ہے تو ان دونوں میں ہی دکھے گی آپ کو. بے ایک شک کربلا کے میدان میں، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. بے شک ایسا ہی ہے. اگر اسلام کو دیکھنا ہے تو سجدہ شبیری ادا کرنا ہوگا، اور سبحان آقا صلی اللہ اللہ. علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہوگا. بے شک اور ان کی سنتوں پہ عمل کرنے والے اللہ کے ولی ہیں، ان کی صحبت اختیار کرنا بہت ضروری ہے. بے شک جب ہی جا کے انسان امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتا ہے. بے شک بالکل بجا فرمایا. جی امام حسین کا روحانیت سے کس طرح سے تعلق جوڑیں گے ہم؟ دیکھیے، اگر امام حسین کا تعلق روحانیت سے ہے، بالکل 100% روحانیت سے تعلق ہے. اس بے لیے شک کہ جب تک انسان کے قلب اور باطن میں اللہ کا نور نہیں جگمگاتا، جب تک وہ کسی بھی مقام پر کھڑا نہیں ہو سکتا. بے شک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ساتھ نبھایا، جب بھی دیکھا، کبھی امام حسین کی محبت کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا، کبھی امام عالی مقام کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے رکھا، کبھی امام عالی مقام کو اپنے سجدے میں. آپ ان کے وہ امام علی مقام جب جا کے بیٹھے تو آپ سجدے میں ہی پڑے رہے، سجدے میں ہی رہنے دیا آپ کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی، تیرا نواسا آج تمہارے سر پر ہے. تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا. سجدہ امام طویل کر علی دیا. مقام کی، جی، سجدہ طویل کر دیا، طوالت ہو گئی سجدے میں. امام علی مقام کا روحانیت سے بڑا گہرا تعلق ہے. اگر روحانیت لینی ہی ہے، اور آپ تو قلب و نظر میں جب تک امام علی مقام جیسا نہیں بنیں گے، آپ کو روحانیت نہیں مل سکتی. بے شک بے شک بجا فرمایا. ہمارے دوسرے گیسٹ حافظ محمد حسیب طارق صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. ویلکم کرتے ہیں حسیب صاحب کو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حسیب صاحب آپ؟ الحمد للہ. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں. اور حضرت آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. الحمدللہ. میں انتہائی آپ مشکور ہوں آپ کا ماریہ صاحبہ کہ آپ نے مجھے اس خوبصورت محفل میں مدعو کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکتیں اور سعادتیں نصیب فرمائے. بس آمین. ہمارے چینل کے لیے دعا کیجیے گا. اور بہترین دن کے حوالے سے بہترین دن آپ کو میسر ہوا. آپ دونوں ہی ماشاءاللہ سے میرے گیسٹ کو 15ویں سحری امام حسین کی ولادت کا دن، اور اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم ان کے ٹاپک کو ڈسکس کرنے والوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا. آج میرے پاس کوئی گیسٹ تھا نہیں، میں بھی ٹریول پہ تھی اور میں بھی سفر میں تھی، تو میں کسی کو نوٹس دے نہیں پائی اور میں کسی سے کانٹیکٹ کر نہیں پائی آج پورا دن. یا تو بہت بڑے گیسٹ میرے پاس تھے یو کے سے، یا پھر میں ان کو ایز اے رسپیکٹ میں ان کو اتنا ارجنٹلی کال دے نہیں سکی. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں کو چنا ہوا تھا میرے لیے اور اس ٹاپک کے لیے. بے شک. تو آج آپ دونوں دراصل یہ وہاں سے منظوری ہوتی ہے نا، تبھی ہوتا ہے. انسان کی اپنی بساط پہ یہ نہیں ہوتا. تو آپ بلا شبہ آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ آج ہماری منظوری تھی تو آج ہم نہیں آنا تھا. بلکہ آپ کو تو میں نے حسیب صاحب بہت ارجنٹ کال دی. میں نے جیسے ہی میں نے گھر میں پیر قدم رکھا ہے اپنے، جیسے میں نے وضو کیا ہے، عشاء کی نماز پریپیئر کی ہے، اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کو جب پہلا میسج کیا، اور آپ نے پہلے ہی میسج میں مجھے گڈ رپلائی دیا. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ کا. کہ اللہ پاک خوش رکھے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. بالکل. تو حسیب صاحب آج کا ٹاپک ہمارا امام حسین کے حوالے سے ہے. ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے چشتی صاحب کے ساتھ، تو آپ کیا فرمائیں گے، کس طرح سے اس ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے؟ دیکھیں کہ قربان جائیں ان اعلیٰ مرتبی اور اعلیٰ شان والی ان کی برگاہ میں ہم کیا پیش کر سکتے ہیں. یقین کیا مانے الفاظ تو ساتھ چھوڑ جاتے ہیں کہ بے شک سرکار
ان کے لیے اپنی نماز کو بھی طویل کر رہے ہیں، ان کی مطلب ان سے اتنا پیار، ہم مطلب کیا بیان کریں. لیکن دیکھیں انہوں نے کیسا نواسے ہونے کا حق ادا کیا. ٹھیک ہے، بے شک. جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ میں نماز پڑھنے والے کے ساتھ ہوں، حج کرنے والے کے ساتھ ہوں، زکوٰۃ دینے والے کے ساتھ ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو بے شک انہوں نے اس کا پریکٹیکل اور عملی نمونہ کربلا میں پیش کیا، اور اسی کے سارے ہم لوگ زندہ ہیں. کیونکہ میں کہتا ہوں ہم نے کیا پیش کرنا ہے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب کہہ گئے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است بادشاہ. حسین، دیں است حسین، دیں پناہ است حسین، سردات ندات در در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین. تو یہ دراصل کلمے کی اصل ہی حسین پاک سے ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. کچھ ہو جائے پھر امام حسین کے حوالے سے مزید نور بناتے ہیں. جی میں پیش کرتا ہوں. پشتوں سے میں نصیر ہوں، منگتا حسین کا، پشتوں سے میں نصیر ہوں، منگتا حسین کا، ورثہ میں نے پایا ہے، صدقہ حسین کا، اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے، اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے، شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا، سبحان اللہ. شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا، ورثہ میں نے پایا ہے، صدقہ حسین کا. نبیوں کی روز حشر یہ فرمائش نہ ہو، نبیوں کی روز حشر یہ فرمائش نہ ہو، آذان ہو بلال کی
سجدہ حسین واہ جی کا واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آذان ہو بلال کی، سجدہ حسین کا آذان ہو بلال کی، سجدہ حسین کا، میدان حشر کی مجھے کیا فکر ہو نصیب، میدان حشر کی مجھے کیا فکر ہو نصیب، بھاری ہمیشہ رہتا ہے پلہ حسین کا، بھاری ہمیشہ رہتا ہے پلہ حسین کا، پشتوں سے میں نصیب ہوں، منگتا حسین کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان بہت اللہ، اچھی منقبت پڑھی آپ نے، امام ماشاء علی اللہ مقام کی شان بیان کی، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ، جب تک آواز، اول تو یہ بات ہے ہی بیکار، جو امام حسین کا زبان ذکر کرے اس میں درد نہ ہو، اس میں محبت نہ ہو، اس میں عشق نہ ہو، اللہ تو نعت خواں ایسے ہی نہیں بنتے، نہ قوال ایسے بنتے ہیں، ان میں روحیں پھونک کے بھیجی جاتی ہیں، اوپر سے ڈیسائیڈ کر کے بھیجا جاتا ہے اللہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی ذکر کریں گے، زمین پہ جا کے روحانیت پھیلائیں گے، یہ عام پبلک، آپ لوگ عام پبلک میں سے نہیں ہوتے۔ اللہ اللہ، یہ بس ان کی عطا ہے۔ مجھے آپ کی بات سے ہی حافظ مظہر الدین مظہر صاحب بہت بڑے شاعر گزرے، تو ان کا شعر یاد آیا کہ جب ازل میں ہوئی تقسیم جمال و جلوہ، جب ازل میں ہوئی تقسیم جمال و جلوہ، در محبوب سے کچھ خاک اٹھا لی میں نے، تو یہ خاک سے نسبت ہے، ورنہ تو یقین مانے کچھ بھی پاس نہیں ہے، یہ ان کی کرم نوازی ہے، بزرگوں کی دعائیں ہیں، والدین کی دعائیں ہیں، تو بس آپ جیسے لوگ ہیں جو دعا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے اور ہم سب کو ان کا عشق وافر مقدار میں ہمارے دلوں میں نصیب کرے اور ہمیں توفیق بخشے، ان سے ہم زیادہ سے زیادہ عشق کریں۔ آمین ثم آمین۔ رشید بھائی آپ اصل کچھ میں فرمائیں گے؟ جی میں تھوڑی سی اس بارے میں بات کروں گا آپ سے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں تھوڑا سا قرآن پاک کی اس آیت کی طرف چلنا پڑے گا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سبحان اللہ، خبردار ہو جاؤ، جو لوگ اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ خوف ہے نہ حزن و ملال ہے۔ تو خوف کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، تو جب دل کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جا، تیرے دل کو اطمینان میرے ذکر سے ہوا ہے۔ ابھی سبحان دل اللہ، کو صرف سبحان اطمینان ہی ہوا ہے، انسان ہزارہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ میری شیرت سے زیادہ نزدیک ہے، ابھی صرف اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ انسان کے دل میں ابھی اللہ تعالیٰ صرف مطمئن کر گیا ہے اس کے ذکر سے، نزدیک ہی ابھی باقی ہے۔
پھر کسی جگہ قرآن میں ارشاد فرماتا اللہ تعالیٰ کہ تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں، اور تو میرا شکر ادا کر۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے کثرت کے ساتھ تو اس کے اندر ایک خوبصورتی پیدا ہوتی ہے جس کا نام ہے صبر۔ جب صبر کی انتہا پہ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اب اللہ واہ، تیرے ساتھ ہے، اب اللہ تمہارے ساتھ ہو گیا۔ اب اگر تمہیں صبر کرنا ہے تو کسی اس مقام پہ آنا پڑے گا کہ شکر کرو، اور جب شکر کے مقام پہ آؤ گے تو اس مقام پہ آؤ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ جب ذکر کے مقام پہ آؤ گے تو پھر تمہیں کسی ایسے مرد قلندر کو پکڑنا پڑے گا کہ جو تمہیں بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ میری شرک سے زیادہ نزدیک کیسے آیا ہے۔ اب تم بھی اسی طرح اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم اللہ کے قریب ہی پہنچ جاؤ، اور امام عالی مقام کی طرح کسی کربلا کے میدان میں اگر کبھی کھڑا ہو بھی جانا پڑے تو تم خوشی سے اپنی گردنوں کا نذرانہ پیش کرو گے، اپنی جان کا نذرانہ سبحان پیش کر اللہ، سکتے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا یہ ضروری ہے کہ انسان کسی ایسے اللہ والے سے رابطے میں آ جائے کہ جو آپ کے قلب میں اللہ کا نور، اللہ کا ذکر اتار دے، تاکہ آپ ہمہ وقت اس دل کی ٹک ٹک سے اللہ کا ذکر کثرت سے کر سکتے ہو۔ جب یہ دل اللہ اللہ کرے گا تو اللہ سے آپ کو یقیناً یقیناً بالیقین اس رب کی ذات سے آپ کو محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ کی سبحان مخالفت میں اگر کوئی کوئی کربلا کھڑی ہوتی ہے تو پھر وہ بھی حسین کی طرح کربلا کے میدان میں کھڑا ہو جائے گا۔ بے شک بے شک، بالکل بجا فرمایا، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت، اپنے ذکر و اذکار کی محفلیں جلا دے، ہمیں توفیق دے آمین۔ ذکر و اذکار کی محفلیں سمجھنے کی۔ اور جہاں ہم اتنی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، دنیا جہان میں ہم نے عبور حاصل کیا ہوا ہے سائنٹیفک طریقے سے، ہر چیز کو ہم نے مات کر دیا ہے، تو رب تعالیٰ سے درخواست ہے اللہ پاک اس رمضان کریم کے صدقے میں اس کی برکت و فضیلت سے ہمارے دلوں کو منور کر دے، ہمارے دلوں کو ذکر و اذکار کی محفلیں عطا فرما دے مولا پروردگار اپنے حبیب کے بس صدقے اس کے میں۔ لیے ساتھ بھی یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے مرد قلندر سے واسطہ عطا فرما دے جو ہمارے قلب کو روشن اور منور کر دے۔ بے شک جب بے تک ماشاء اللہ، مرد قلندر نہیں ملے گا یہ کوئی چیز آپ کے نزدیک نہیں ہے۔ بے شک اس لیے ضروری ہے کہ کسی مرد قلندر سے آپ کا رابطہ ہو، واسطہ ہو، تاکہ وہ اپنے عشق کی شمع، اللہ کے نور کی شمع آپ کے قلب میں روشن کر سکے، جگا سکے۔ پھر آپ کو علم ہوگا کہ کربلا کیا ہے، پھر آپ کے علم میں آئے گا کہ سجدہ حسینی کیا ہے۔ بالکل اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا قلب اور باطن روشن ہو۔ بالکل بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ ہم تو عام چھوٹی چھوٹی بیماریاں، چھوٹی چھوٹے امتحان سے پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں، لیکن امام حسین کی کیا ہی بات ہے کہ ان کو پیدائش سے لے کر اس وقت تک یہ علم تھا کہ مجھے اس امتحان میں جانا ہے، مجھے یہ امتحان دینا ہوگا، اور وہ اس میں سرخرو ہوئے۔ اور کل میں نے ایک پوسٹ دیکھی، بلکہ میں نے جہاں سے میری نسبت ہے میں نے ان سے پوچھا بھی کہ کیا ہم معاویہ کی سیلیبریشن کر سکتے ہیں، کیا ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے؟ مجھے اس کا جواب نہیں ملا، لیکن میرا اندر مطمئن نہیں ہوتا، جی کیوں، کس وجہ سے؟ آپ ذرا اس پہ ذرا روشنی ڈالیں اس بات پہ۔ کیونکہ بے شک درجات جو ہوتے ہیں وہ پیڑھی در پیڑھی نہیں چلتے، کرسی وائز نہیں ملتے۔ اسی طرح معاویہ کا بیٹا جب یزید، اس نے کیسی ان کی پرورش کی، زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ٹرسٹ ان پہ، اور اس بیٹے نے ہی امام حسین کو مہمان بلا کے اور رسوائی کا سبب بنایا۔ رسوائی کیا کیا ہم کیا بول سکتے ہیں ان کے لیے؟ آپ کے ہونٹوں کو ترستا رہا پانی، ہم کیا اس چیز کو ڈسکس کر سکتے ہیں؟
اس سے تو آپ کسی بھی معاملے پہ ڈسکس تو نہیں ہو سکتی. یہ ایک متنازع معاملہ ہے، اور اس معاملے پہ آپ جتنا اس پہ ڈسکس کرو گے یہ معاملہ اتنا ہی بے شک. متنازع ہوتا چلا جائے گا. دیکھیں نا، ہمارے جو مطلب تمام بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اس میں خاموش رہنے کی ہدایت دی ہے. ٹھیک ہے کہ ہم اس معاملے پہ بحث نہ کریں، بلکہ ہم زیادہ سے زیادہ عشق حسین پاک کی ذات سے کریں، کیونکہ اب تو وہ زمانہ رہا نہیں. تو ہمیں انہیں زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا جو پیغام تھا وہ پیغام محبت. جب ہم ان کو یاد کریں گے تو انہوں نے میں جس طرح پہلے میں نے بات کی تھا کہ میرا یہ منصب نہیں ہے بولنا، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی غلطی معافی ہو معاف فرمائے. لیکن بات یہ ہے کہ آمین. دیکھیں اب وہ زمانہ نہیں رہا. ٹھیک ہے، اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کی ذات کو، جو انہوں نے کیا کہا، کیا کر کے دکھایا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو ہم ان کی ذات کو لے کے آگے چلیں، ہم بھی بے شک. اپنی اخلاقیات میں، اپنے کردار میں صبر ڈالیں. صبر جب ڈالیں گے، ان کا عشق ساتھ رکھیں گے، تو یقین مانے دنیا میں بھی بڑا کام ہے، اور آخرت میں تو ہے ہی بڑا کام جو حسین پاک کا نام لینے والا ہے. کیونکہ بی بی پاک اللہ اکبر سلام اللہ علیہ جب میدان محشر میں تشریف لائیں گی تو دیکھیں کہ کیسی حیا کی ملکہ ہیں کہ اس وقت بھی تمام لوگوں کی نظریں جھکا دی جائیں گی. تو اس وقت وہ حسین پاک کے لیے اللہ تعالیٰ سے صرف کہیں گی کہ میرے بیٹے کے ساتھ یہ ہوا تو مجھے انصاف چاہیے. کیا انصاف چاہیے؟ کہ یا اللہ میرے بابا کی امت کو بخش دے. اس وقت بھی وہ ہمارے لیے دعا کریں گی. تو یہ لجپال گھرانہ ہے، سخی گھرانہ ہے. تو ہمیں بس کوشش ہی کرنی چاہیے، ہم ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے رہیں. باقی یہ ان کا معاملہ ہے، بڑوں کا، وہی بہتر جانتے ہیں. تو اس معاملے میں ہمیں وہ جس طرح فرما رہے تھے حضرت کے، واقعی ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے. رشید بھائی، آپ سے درخواست ہے، آپ اب کچھ سنائیں اپنی آواز میں ہمیں امام حسین کے حوالے سے، اب جو بھی آپ اچھا، بہتر سمجھتے ہیں. دیکھیے میں ایک نعت ایسی سنا رہا ہوں کہ جس میں امام علی مقام کا بھی تذکرہ ہے. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جب آ گئے حسین کے نانا زمین پر، جب آ گئے حسین کے نانا زمین پر، جب آ گئے حسین کے، جب آ گئے حسین کے نانا زمین پر، تو مستی میں جھومنے لگا، مستی میں جھومنے لگا کعبہ زمین پر. تیر و تبر سے چھلنی بدن پھر بھی دیکھیے، تیر و تبر سے چھلنی بدن پھر بھی دیکھیے، میرے حسین کر گئے، میرے حسین کر گئے سجدہ زمین پر، ماشاءاللہ. میرے حسین کر گئے سجدہ زمین پر، میرے حسین کر گئے سجدہ زمین پر، کہ بے شک فلک سے افضل و اعلیٰ زمین ہے، بے شک فلک سے افضل و اعلیٰ زمین ہے،
رب نے بنا دیا جو میرے رب نے بنا دیا جو مدینہ زمین پر سبحان اللہ رب نے بنا دیا جو مدینہ زمین پر ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوب. سبحان. ہم کیسے اپنی زندگیوں کو مزید امام حسین کی طرح ڈھال سکتے ہیں یا اپنی زندگیوں کو سنبھال سکتے ہیں؟ ہمیں جو آج کل کے حالات ہیں اس حساب سے تھوڑی سی آگاہی. دیکھیے، جب تک انسان کا قلب مطمئن نہیں ہو سکتا، جب تک مطمئن نہیں ہوتا، انسان ان حالات میں پریشان ہی رہے گا. کبھی دنیا کی طرف بھاگے گا، کبھی تکلیفوں کی طرف بھاگے گا، کبھی مصیبتوں کی طرف جائے گا، کیونکہ انسان رب کا ساتھ اپنانا نہیں چاہ رہا. وہ دنیاوی زندگی کی طرف زیادہ جھکاؤ اس کا. جب تک ہمیں کسی اللہ والے کی ساتھ رابطہ نہیں ہوگا، جب تک کہ ہم مطمئن نہیں ہو سکتے، یہ دنیا کی چیزیں ہمیں تکلیفیں ہمیں پریشان کرتی ہی رہیں گی. یہ ضرور ہے کرونا وائرس دنیا میں موجود ہے، آیا ہے، ہم سب کے لیے تکلیف کا باعث ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اس رب کی طرف راغب نہ ہوں. ہمارے دل مطمئن کیوں نہیں ہے کہ اگر یہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہم اس کو خوشی سے برداشت کریں؟ کیوں مطمئن ہمارے دل نہیں ہے؟ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا نور نہیں بس رہا. جب تک ہم دل میں اللہ کا نور نہیں بسائیں گے، ہمیں دنیاوی زندگی پریشان ہی کرتی رہے گی، اور ہم کسی بھی کربلا کے میدان میں حسین کی طرح نہیں کھڑے ہو سکتے. واہ، بے شک یہی بات. سبحان جب اللہ تک سبحان ہمارے قلوب اللہ تعالیٰ کے اسم ذات اللہ سے چمکیں گے نہیں، ہم ایسے ہی پریشان ہوتے رہیں گے. مصیبتوں تکلیفوں میں ہماری زندگی بے کٹتی شک. ہی رہے دیکھیں گی. نا امام حسین پاک میں کی آپ آپ کے حوالے سے جی آپ کے جی حوالے سے آپ سب کے حوالے سے بس تمام عالم اسلام کو، پوری دنیا کو بس ایک ہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ للہ اپنے قلوبوں کو اسم ذات اللہ کے نام سے روشن کریں، اور کسی ایسے مرد قلندر سے رابطہ واسطہ پیدا کریں، وسیلہ پیدا کریں جو آپ کے قلب میں اسم ذات اللہ کے نور کی شمع کو روشن کر. پھر آپ دیکھیے گا کہ آنے والی تکلیف بھی آپ کو خوشی محسوس ہوگی، اس لیے کہ جس سے محبت ہوگی تکلیف بھی اسی کی طرف سے ہے، تو آپ خوش ہو کے اس تکلیف کو برداشت کریں گے. واہ. جب آگے آپ کو پھر صبر محسوس ہوگا. اس کے علاوہ آپ صبر محسوس کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ صبر کا تعلق بھی اندر سے ہے، باطن سے ہے، دل سے ہے. جب تک آپ کے دل میں اللہ کا پیار، اللہ کی محبت، اللہ کی وحدانیت نہیں اترے گی، آپ کوئی ایسا عمل کر ہی نہیں سکتے کہ جس میں انسان خوشی سے صبر کو برداشت کر سکے. بے شک. تو میں آپ لوگوں کے حوالے سے یہی ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ براہ کرم للہ اپنے قلوبوں کو اللہ کے ذکر سے روشن کریں. واہ، سبحان اللہ. دیکھیں نا امام حسین پاک علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھیں، انہوں نے کیا کیا. دل میں جس طرح بات فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر کام کیا. کیا وہ دیکھیں نا حکم کرتے تو کیا پانی نہ چل کے آ جاتا ان کے قدموں میں؟ میں کہتا ہوں بے شک کائنات ان کے قدموں کی خاک ہے، ان کے صدقے سے سب کچھ اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرتا ہے، تو وہ حکم کرتے تو ان کے قدموں میں آ جاتا ہے. لیکن اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے دل میں. آپ نے کہا نا کہ ہم حسین پاک علیہ السلام کی زندگی سے کیا سیکھیں جو آج کل ہمارے معاملات ہیں. دیکھیں یہی سیکھیں، ان کی سیرت پڑھیں، انہوں نے کیا کیا. انہوں نے دیکھیں جنگ ہو رہی ہے کہ تیر پیچھے سے چل رہے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ نماز کا وقت ہے، میں نماز نہیں چھوڑ سکتا. سجدے میں سر ہے اور ایسی تلاوت قرآن حکیم کی کہ آج
کوئی بھی انسان ایسی تلاوت قرآن حکیم نہ کر سکے اور نہ کر سکے گا جو حسین پاک نے حق ادا کی ہے۔ بے تو شک، یہی بے شک۔ تربیت ہے کہ آپ تلاوت قرآن حکیم کریں، قرآن مجید کو یقین مانیے، پڑھیں اور اس کی تفسیر پڑھیں، سمجھے ہے کیا۔ یقین مانیں آپ کی زندگی کے ہر معاملات ٹھیک ہو جانے ہیں، آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جانی ہیں، اور آپ کہیں گے کہ سبحان اللہ۔ تو یہی ان کا پیغام ہے، سبحان اللہ۔ بے اچھا، شک۔ ساتھ ساتھ میسج بھی لکھے جاتے ہیں ہمارے پاس۔ شائستہ سلیم ہمیں دیکھ رہی ہیں، سلام کر رہی ہیں آپ لوگوں کو، اور وعلیکم وعلیکم السلام السلام۔ وعلیکم السلام۔ شائستہ سلیم صاحبہ۔ اور ایک فرمائش بھی آئی ہے ہمارے پاس، یہ نظر میرے پیر کی سنا دیں، چشتی بھائی سے جی۔ طلعت محمود صاحب نے فرمائش کی ہے کہ یہ نظر میرے پیر کی۔ اللہ کی شراب نظر سے پلا دیا، میں ایک گناہ گار تھا صوفی بنا دیا، صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی، صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی، یہ نظر میرے پیر 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 کی، تھاما ہے میں نے پیر کے دامن کو عمر بھر، تھاما ہے میں نے پیر کے دامن کو عمر بھر، رکھتا ہے میرا پیر مریدوں کی سب خبر، رکھتا ہے میرا پیر مریدوں کی سب خبر، وہ شخص زندگی میں بگڑتا نہیں کبھی، وہ شخص زندگی میں بگڑتا نہیں کبھی، جس شخص پر پڑی ہے میرے پیر کی نظر، یہ نظر میرے پیر کی، 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 اللہ کی شراب پلائی ہے پیر نے، اللہ کی شراب پلائی ہے پیر نے، روشن کیا ضمیر کو روشن ضمیر نے، روشن ضمیر کو روشن ضمیر نے، میں ہوں مرید مجھ پہ نہ ڈالو نظر غلط، میں ہوں مرید مجھ پہ نہ ڈالو نظر غلط، مجھ پر نظر اٹھائی ہے کامل فقیر نے، یہ نظر میرے پیر، یہ نظر میرے گوہر کی، یہ نظر میرے پیر کی، یہ نظر میرے گوہر کی، اللہ کے فقیروں سے لڑنے نہیں دیتی، اللہ کے فقیروں سے لڑنے نہیں دیتی، حالات زندگانی بگڑنے نہیں دیتی، حالات زندگانی بگڑنے نہیں دیتی، اللہ پاک رکھے نظر میرے پیر کی، اللہ پاک رکھے نظر میرے پیر کی، یہ جس کو بناتی ہے بگڑنے نہیں دیتی، یہ نظر میرے پیر کی، یہ نظر میرے پیر کی، یہ نظر میرے پیر کی، یہ نظر میرے پیر کی۔ واہ واہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اللہ ماشاء مزید اللہ، فضل۔ بہترین بہترین۔ حسیب آپ کے لیے میسج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ فیض احمد بھٹی صاحب کہتے ہیں حسیب بھائی کو سلام، اور موسیٰ بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے جرمنی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں موسیٰ بھائی وعلیکم آپ؟ السلام۔ ہاں، موسیٰ بھائی ہمارے، ان کی آئی ڈی کا نام ہی موسیٰ بھائی ہے، مطلب بھائی لگانا ہی نہیں ہے، بھائی خود ہی ماشاء سکھائے اللہ، گا۔ ماشاء پڑھنے اللہ، والا ہی، پڑھنے والا ادب پڑھنے سے والا پیش ہی ہے، بھائی کہے گا۔ بھائی کہے گا۔ تو واہ بالکل بھائی موسیٰ بالکل۔ بھائی،
تھینک یو سو مچ. آپ آئے, ہمارے ریگولر آپ ہمارے فالوور ہیں, اور کوئی فرمائش اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس رشید چشتی صاحب موجود ہیں اور حسیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, حسیب طارق صاحب. آپ لوگ اگر کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو بے شک آپ لوگ فرمائش کر سکتے ہیں. اور کیا نام ہے, دوبارہ واپس ٹاپک پر آ جاتے ہیں. امام حسین کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں آج, اور اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں کوئی سوال ہے, اگر آپ اس ٹاپک کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو کامنٹس بار میں آپ کامنٹ کر سکتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. تو آگے کچھ اس طرح سے اس ٹاپک کو لے کے چلیں کہ جو نئے سننے والے, جو نئے ابھی ہمارے فالوورز بڑے ہیں یا بچے بھی ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں, کیونکہ یہ مختلف گروپس میں مختلف پیجز پہ یہ ہمارا پیج جو ہے وہ شیئر ہوتا ہے. آج کل ہمارے بچوں کو تو مطلب نو ہاؤ ہے ہی نہیں امام حسین ہے کون. ہمیں کریکٹرز تو پتہ ہیں, ہمیں کارٹون کریکٹرز تو پتہ ہیں ہمارے بچوں کو, نیو جنریشن کو. ہمارے بچوں کو امام حسین کا کیوں نہیں پتا, ہمارے بچوں کو زین العابدین کا کیوں نہیں پتا, ہمارے بچوں کو مطلب بی بی زینب کا کیوں نہیں پتا, علی اصغر کا کیوں نہیں پتا. ہم اتنا اپنے اللہ مذہب سے دور کیوں ہیں؟ ہم اپنے بچوں میں کس طرح سے محبت ڈال سکتے ہیں امام حسین کی, اس چیز کو تھوڑا سا ڈسکس کریں. پرسنلی میں تھوڑا کبھی بہت زیادہ سیریس ہو جاتی ہوں اس ٹاپک کو لے کے کہ ہمارے بچوں میں کیوں نہیں ہے یہ ساری بینگ اے بیشک مسلم. یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمیں اور تو سپر سٹارز پتہ ہیں کہ وہ کون ہیں, لیکن شاہ رخ خان کے دیکھیں بچوں کے ہمیں پتہ ہے کہ شاہ رخ ہاں خان کے کتنے بالکل, بچے ہیں, یہ بہت بڑا المیہ ہے. سلمان خان نے شادی بے نہیں شک. کی, بالکل, اس امام نے کی حسین کا یا نہیں پتا. کی. دیکھیں بات بتاؤں کیا ہے کہ مجھے بڑا خوبصورت دیکھیں, اگر حسین پاک کی تو شان ہی بہت اعلیٰ ہے, لیکن ان کی والدہ بھی تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی نا. تو بے شک بے بات یہ شک. ہے کہ ہاں دیکھیں, بچے کو آپ جو سکھائیں گے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سب مائیں کوشش کرتی ہیں, لیکن آپ بہتر سمجھتی ہیں کہ آپ بھی زمانے میں دیکھتی ہوں گی کہ ہم وہ بچوں کو بٹھا کے دیتے ہیں, تنگ کر رہا ہوتا ہے, ہاں جی ٹی وی کے سامنے بیٹھ جو کارٹون دیکھتے رہو, وہ اس نے جو دیکھنا ہے پھر وہی آپ کے بڑے ہو کے اس کے دماغ میں بیٹھ جائے گا. تو خدا رہا کہ اپنے بچوں کو کچھ ٹھیک ہے, ہفتے میں اب ہر کوئی بندہ جاب میں بھی بزی ہوتا ہے یا گھر کے معاملات ہوتے ہیں, لیکن ہفتے میں ایک دن آپ ضرور رکھیں, بچوں کو بٹھائیں اور انہیں بتائیں کہ امام حسین پاک کون تھے, مولا علی پاک کون تھے, انہوں نے کیا کیا, وہ کیسے ہمارے ہیرو ہیں, ہم کس طرح ان کے پیروکار ہیں. تو آپ نے بے کہا نا شک. کہ بچوں کو کیوں نہیں پتا, یہ ہماری اپنی غلطی ہے, ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے. ہم نے بتایا ہی نہیں انہیں کہ یار یہ کون ہے, تو ہم کیوں کسی کو گلا کریں یا بچوں پہ گلا کریں. ان کا قصور نہیں ہے بلکہ آپ کا اپنا قصور ہے, آپ نے بتایا نہیں ہے. تو خدا را جتنے سننے والے میرے احباب ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا جو اولاد والے ہیں یا کوئی کسی کا کوئی بھائی ہے, بہن ہے, یا بڑی کیوں ہے گھر میں, جس کو اگر پتہ ہے تو ان کو تھوڑی دیر بٹھائیں پیار سے کہ آئیں آج میں آپ کو حسین پاک کی بات نہ بتاؤں, 5-10 منٹ بتائیں, تو دیکھیں ان کو پھر پتہ لگے گا یا نہیں. تو مجھے المیہ اچھی بالکل آپ طریقے سے ٹھیک یاد فرما ہے, رہی ہیں. آپ کی بات کٹ رہی ہے, مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے جب ہم بچپن میں ہم چھوٹے ہوتے تھے, میں میرے سارے بہن بھائی, مجھے تھوڑا سا پرسنل ڈسکس کرنا پڑتا ہے تاکہ سمجھنے والوں کو آسانی ہو. اور جب یہ لائیو بعد میں میرے اپنے بچے دیکھتے ہیں, صبح میں اٹھ کے میری فرینڈس کے بچے دیکھتے ہیں, اسکول کے حوالے سے بچے مجھے دیکھتے ہیں, کیونکہ بہت میرا ٹچ ہے بچوں کے ساتھ. تو ہمارے پیرنٹس جب ہمیں بچپن میں سکھانے کے لیے بٹھاتے تھے تو مغرب سے پہلے تو پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ گھر کے اندر آ جانا ہے, اس کے بعد باہر جی نہیں نکلنا. ایک فوجی رول تھا ہمارے گھر میں میرے والد صاحب کی طرف سے. اس کے بعد مغرب سے اور عصر کے درمیان ہم وضو کر کے کراس لیگ کر کے بیٹھ جاتے تھے, اور پھر پہلے کلمے سے لے کر جتنے کلمے ہمیں یاد ہوتے تھے وہ ہم ریپیٹ کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد جو کلمے ہم اٹک رہے ہوتے تھے یا جو نئے کلمے آیت الکرسی وغیرہ جو بڑی آیتیں ہمیں نہیں آتی وہ ہمارے والد صاحب ہمیں ریپیٹ کرایا کرتے تھے. اس کے بعد منقطب اور وہ قصیدے چلتے تھے غوث پاک کے, وہ ہم دہراتے تھے, نعت شریف پڑھتے تھے, اور پھر ان سب کا اصالے ثواب نبی کریم اور ان کی آل پہ میرے والد صاحب ڈیلی کا ہمارا سبحان روٹین تھا. اللہ سبحان. اور ہم جب یہ آوازیں گھر سے باہر جاتی تھیں تو ہمارے جو فرینڈس تھے,
محلے کے جو گلی کے بچے تھے جو بھی میرے یہاں پہ موجود ہیں، اس پیج پہ بھی موجود ہیں، میرے اپنے پیج پہ بھی موجود ہیں، میرے فیس بک آئی ڈی پہ بھی موجود ہیں، ان کو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ وہ پورے پروگرام کا ڈیلی حصہ بنتے تھے، اور مائیں اپنے بچوں کو میرے پاپا کے فادر کے پاس بھیج دیتی تھی عصر سے مغرب کے درمیان کہ اس بہانے ہی تمہیں کلمے یاد ہو جائیں گے، اس بہانے ہی تمہیں آیت الکرسی یاد ہو جائے بے گی، شک، اس بہانے ہی تم واہ، بالکل صحیح بات. کار کی محفل میں شریک ہو جاؤ گے. تو اکثر میری اپنی پرسنلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ عصر سے مغرب کے دوران میں اپنے بچوں کو ڈانٹ کے ڈپٹ کے لے کے بیٹھ جاتی ہوں، ذکر کی محفل اسٹارٹ کرواتی ہوں، کلمے ریپیٹ کرواتی ہوں، اور پھر آخر میں ان سے بولتی ہوں کہ اب گھر کا جو بڑا ہے، اگر ہسبینڈ ہوئے تو، نہیں ہوئے تو میں اس کو پھر فارورڈ کر دیتے ہیں درود شریف جتنے بھی ہم نے پڑھی ہوتی ہے، پھر ہم اس کو نذرانہ عقیدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان کی اللہ. نظر کر دیتے ہیں. تو یہ تھوڑا دیکھیں سا نا، آپ اس طرح سے میسج تربیت کر رہی ہیں تو کیوں نہ وہ ان کو پتہ لگے گا، اور عشق رسول ہوگا، عشق اہل بیت ہوگا. تو یہ تربیت کی کمی ہے. بالکل سبحان اللہ، بہت بجا فرمایا آپ. بالکل اسی طرح اب تربیت ہم بہت ضروری ہے بچوں کی بالکل تربیت اب کرنا ہم بہت ضروری ہے. بچوں کو اسٹوری بک لا کے دیتے ہیں، سنڈریلا، سلیپنگ بیوٹی. پہلے ہماری افسوس. مائیں ہماری تربیت کیا کرتی تھی؟ جناب سیدہ کی کہانیاں سناتی تھی. لوگ سبحان بولتے ہیں اللہ. کہ جناب سیدہ اور 10 بیویوں کی بالکل کہانی بے پڑھنا شک. مکروہ ہے، پڑھنی نہیں چاہیے، اور بدعت ہے، شرک ہے. جن کے لیے شرک ہے بجا آپ اس کو منت کے حوالے سے نہ پڑھیں نا، آپ اس پہ عقیدت اتنی رکھیں کہ آپ ایک اسٹوری بک پڑھ رہے ہیں، آپ ہدایت کے لیے پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا وہ 10 بیویاں آپ کے لیے کیا قربانیاں دے کے گئیں، کیا میسج فارورڈ کر کے گئیں ہماری نیو جنریشن کے لیے، کیا ہماری بالکل. ہدایت کا سبب بنی. جناب سیدہ کی کہانی صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو کسی منت کے حوالے سے پڑھیں، ہم اس کو پڑھ کے کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈیمانڈ کریں کہ یہ ہماری چیز کو حاصل ہو جائے اور ہم حاجات کے لیے پڑھ رہے ہیں. آپ اس کو ایز اے اسٹوری بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے بچوں کی ہدایت کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور آج یہی چیزیں ہیں کچھ کہ کہیں اگر میں اپنی پرسنل لائف میں اٹک جاتی ہوں تو میں بولتی ہوں نہیں یار، وہ 10 بیویوں کی وہ والی جو کہانی تھی، حضرت آسیہ پہ یہ ظلم ہوئے تھے، تو یہ اگر میرا شوہر مجھ سے اونچی آواز میں بات کر رہا ہے تو یہ کوئی ظلم نہیں ہے. واہ. پھر انسان اپنے آپ کو پالش کرنا شروع کر دیتا ہے. گھر میں بالکل. اگر آٹا نہیں ہوتا تو پھر انسان اپنے آپ کو سمجھانا شروع کر دیتا ہے کہ ان بیویوں نے تو کربلا کے میدان میں اتنی سختیاں جھیلی، اگر وقتی طور پر کوئی چیز کی کمی گھر میں ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے. کچھ چیزیں ہمیں یہ کرونا، یہ ساری چیزیں میرے خیال سے یہ ہمیں اسلام سے قریب کرنے کے لیے لایا ہے. بے کہ شک، دیکھیں بے نا، شک. اس میں دیکھیں نا اگر آپ صفائی کی بات کریں تو وضو آ میں، جاتا ہے. جی بالکل آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. دیکھیں نا کہ انسان بڑا کہتا ہے میں بہت مصروف ہوں، اور یقیناً ہوتا بھی ہے، اس میں کوئی رائے نہیں ہے. انسان دن بدن دن رات کی مصروفیت ہوتی ہے، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں وقت دیا کہ قیامت والے دن تم یہ نہ کہنا کہ مجھے وقت ہی نہیں ملا. تو اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں مکمل وقت دیا ہے. یار کچھ تو مجھے یاد کر لو. وہ تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. وہ کیسے چاہ جاتا ہے؟ جب ایک ماں کو ماں نہیں دیکھ سکتی اپنے بیٹے کو سامنے جلتا ہوا، تو وہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ وہ تو بالکل صحیح. 70 ماہوں سے بھی بے کہیں شک. زیادہ پیار کرنے والا رب ہے. وہ بہانے بالکل ڈھونڈتا ہے اور بالکل کسی بے طرح شک. میری بارگاہ میں آ جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا. تو یہ بالکل آپ بے ٹھیک شک. فرما رہی ہیں. یہ ہمیں موقع ملا ہے دراصل، اگر ہم سمجھیں. وہ رب یہ بھی تو کر سکتا تھا ایک زلزلہ آئے سب فنا ہو جائے، اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ ہمیں موقع دینے کے لیے یہ وبا بھیجی، ایسی وبا بھیجی جو پتہ بھی نہیں لگ رہا کیا ہے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، تو خدا را اس موقع کا فائدہ اٹھائیں، اور آگے سے نور العلا نور رمضان المبارک جیسا مہینہ ہمیں نصیب ہے تو سبحان کوشش اللہ کریں سبحان زیادہ سے اللہ. زیادہ رب کو یاد کریں، رسول اللہ پر درود پڑھیں، ان کی آل پہ درود و سلام پڑھیں، تو بے پھر شک دیکھیں کیسا بے بیڑا شک. پار ہوتا ہے. ہمیں تصدق بھائی نے کینیڈا سے جوائن کیا ہے. تصدق بھائی ہمارے پی ایچ کے کو ہوسٹ اور ماشاءاللہ روحانیت پہ ڈیلی پروگرام کرتے ہیں. اگر آپ لوگ ماشاء اللہ. میرے علاوہ بھی اگر آپ پروگرام دیکھنا چاہیں تو تصدق بھائی کا پروگرام ضرور دیکھیے گا. کینیڈین ٹائم کے حساب سے افطاری سے تھوڑی دیر پہلے پروگرام کرتے ہیں. اور جی تھینک یو جی. سو مچ تصدق بھائی، آپ نے پھر اپنی بہن کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ آئے ماشاءاللہ سے میرے پروگرام میں. اور ماشاءاللہ سے اللہ پاک میرے سارے بھائیوں کو سلامت رکھے، آمین اور آمین. دن دگنی رات چگنی ترقی دے بے شک. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اصل میں بچپن جب بچہ پہلے زمانے میں مائیں اللہ کا ذکر دیتی تھیں، اس وقت سے بچے کے دل میں جب ہم اللہ 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 کر کے سلاتی تھی مائیں، تو ہمارے
دھک دھک میں نے اپنے آپ کو اس طرح سے سمجھا اس چیز کو کہ جب ماں تھپکتی ہے بچے کے سینے پہ، اس کی ہارٹ بیٹ بڑھتی ہوگی، اس کی ہارٹ بیٹ بڑھتی ہے، پیچھے سے وہ اس کو سر لاپتی ہے، اس میں اللہ اللہ، وہ دونوں کنیکشن ملتے تھے اور پھر اللہ کا ذکر چلنے لگتا ہوگا. آج کل بے ہم شک بچوں کو موبائل ہاتھ میں دیتے ہیں، ویڈیوز لگا کے دے دیتے ہیں، کارٹون لگا کے دے دیتے ہیں، تو وہی چیزیں اس کے ذہن میں چلیں گی، وہی اس کی ذکر بن جائے گا، وہی اس کی ذکر کی محفلیں بن جائیں گی. تو ہماری بھی بہت ساری غلطیاں ہیں. یا آپ نے جناب فاطمہ کا ذکر کیا، تو آپ تو بغیر وضو کے پاسبل ہی نہیں تھا کہ آپ بغیر وضو کے رہ جائیں اور بغیر وضو کے آپ اپنے بچوں کو بے گود شک میں بھی اٹھا لیں. تو ہم اللہ آج کل اللہ ہم آج کل کی مائیں بغیر موبائل کے اپنے بچوں کو نہیں اٹھاتی، بلکہ سم ٹائم تو بچہ رو بھی رہا ہوتا ہے تو ہم اگنور کر جاتے ہیں. تو ہم یہ ساری چیزیں، جتنی بھی خرافات، جتنی بھی یہ ساری چیزیں پھیل رہی ہیں، شاید اس کی وجہ یہی ہے. کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو چینج کرنے کی، اور یہ ساری چیزیں ڈسکس اس لیے نہیں ہو رہی کہ میں اس پہ عمل کرتی ہوں یا میں اس پہ عمل نہیں کرتی. بات سے بات بنتی ہے، نور سے نور بنتا ہے، ایک میسج فارورڈ ہوتا ہے. اگر میں آج یہ میسج دے رہی ہوں تو کل میں خود بھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کروں گی، اور میں بے نے شک عمل کیا ہوگا. بے شک میرے مرشد کا میرے پہ کرم ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں سے پیرنٹس کا تو نام سبھی بدنام کر دیتے ہیں. جب مرشد کی بات آتی ہے نا تو ہمارے مرشد بولتے ہیں تم اگر کوئی غلط کام کر کے آؤ گے تو تمہارے مرشد کا نام خراب ہوگا، تم اگر کوئی بے نیک شک کام کر کے آؤ گے تو تمہارے مرشد کا نام لیا جائے گا، نسبتوں سے تمہیں کاؤنٹ کیا جائے گا. تو جو یہی بات نسبت ہے. والے لوگ ہیں وہ بچ کے چلتے ہیں. اسی لیے بولتے ہیں ایک کامل پیر و مرشد کا آپ کی زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف بے شک ہے، لیکن پھر بھی ہم نہیں ڈرتے. لیکن جب ہم مرشد کا نام لیتے ہیں نا تو ہمیں بہت زیادہ اندر سے اسٹرانگ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار، ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارے مرشد کا نام بھی بدنام ہو رہا ہے. اور کامل مرشد کہ جس کے چہرہ سامنے آنے سے آپ کی ذکر افکار کی محفلیں چلنے لگیں، جس کا نام لینے سے بے آپ کی ہارٹ بیٹ بڑھ جائے، جس کے نام لینے سے آپ تصوف پہ چلے جاؤ، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، یا امام حسین کو آپ یاد کر کے رونے لگو. تو کامل مرشد بہت ضروری ہے ہماری زندگی میں. میرا پہلے رمضان سے لے کر آج 15واں رمضان ہو گیا، میں نے اس ٹاپک کا ساتھ نہیں چھوڑا. گائے بگاہے اسی ٹاپک پر آ کے رک جاتی ہوں، یا یہی ٹاپک بے آ کے شک رک جاتا ہوں. جس طرح سے اسکول میں ایک ٹیچر کی ضرورت ضروری ہے، ٹیچر کے اوپر پرنسپل ہوتا ہے، پرنسپل کے اوپر ہیڈ پرنسپل ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہماری زندگیوں میں پیر و مرشد کا ہونا بہت ضروری ہے بے جو آپ بے شک شک صحیح بات. زندگیوں کو سنوارتے ہیں. موسیٰ بھائی کہتے ہیں ماں گھر کی یونیورسٹی ہوتی ہے. بے شک موسیٰ بھائی، بالکل آپ نے بجا فرمایا، ماں گھر کی یونیورسٹی ہوتی ہے بے شک. اور پڑھی لکھی ماں کیا ہوتی ہے؟ وہ پھر کچھ اور ہی چیز ہوتی ہوگی. اس لیے کیونکہ پہلے کا دور کچھ اور تھا، اب پڑھی لکھی ماں کا ہونا بہت ضروری ہے. اس آج کل کے معاشرے کے حساب سے جب ماں قابل ہوگی، ماں پڑھی لکھی ہوگی، ماں صحت مند ہوگی، تو وہ اپنے بچوں کو بے اچھا شک موٹیویٹ کر سکے گی، وہ مطلب اچھا دین میں بھی پڑھا دے لکھا ہو سکے. اور دنیا میں بھی. دین اور دنیا میں سبحان دونوں اللہ. بے شک. دونوں چیزوں دونوں میں. ضروری ہیں، دونوں کا ہونا کہ ضروری ہے. پھر وہ تبھی دیکھیں دین ایسی چیز ہے نا، اگر انسان صحیح پڑھے تو وہ آپ کو طریقے سکھاتا ہے. دراصل دین ہے ہی تربیت کا سامان. اگر کوئی صحیح پڑھے، ٹھیک ہے، وہ ہے ہی تربیت کا سامان. کہ دیکھ بے دین شک کیا کہتا ہے، آپ نے والدین کے سامنے اف نہیں کرنی، دین ہمیں کیا کہتا ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں. بے شک. بلکہ بجا فرمایا عبد الچشتی صاحب نے، مرید اپنے مرشد کا عکس ہوتا ہے. بالکل. بالکل. لوگ ہمیں دیکھ کے ہم پہلے ہمارے پیرنٹس تک جاتے ہیں نا، کہ ایون اگر میں چھوٹی سی مثال دوں، ساس بہو کی اگر میں بات کروں تو چھوٹتے ہی بولتی ہیں تیری ماں نے نہیں سکھایا، تیرے باپ نے نہیں سکھایا، جی فوراً جی جی. اس والے ٹاپک پر آ جاتے ہیں. تو جب ہم پیر و مرشدی کی بات کرتے ہیں، یا ہم اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ ہم فرام ویئر وی آر بلونگنگ، تو سب پہلا کریڈٹ ہمارے مرشد کو جاتا ہے، ہماری نسبت کو جاتا ہے. وہ نعت کے اشعار ہیں نا، نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد،
کھوٹا ہو کے بھی صف میں کھڑا ہوں، بے ماشاء شک اللہ ماشاء اللہ ماشاء دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر اگر تو یہ دیکھو واہ جی واہ کہ دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا کس کا گدا ہوں. گدا کس کا گدا ہوں؟ ہوں۔ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ واہ سبحان ماشاء اللہ، اللہ. کیا بات، ماشاء اللہ آپ ثنا خان رسول بھی بہت اچھی ہیں، اللہ مزید ماشاء اللہ ماشاء یہی ثنا خانی اپنی کا تو نسبت سے میں کچھ پیار ہے، نہیں، ثنا خانی کی نسبت ہے کہ اللہ، آج واہ اللہ واہ تعالیٰ نے مرشد بھی ایسا نسبت والا دیا ہے. ماشاء بے اللہ شک بے ماشاء شک بے شک۔ اللہ۔ میں وہ خالد صاحب کی اگر آپ اجازت ہو تو بالکل مجھے وہ بالکل بڑا مشہور کلام ہے، تو بلکہ ایک حکم بھی ہوا ایک بھائی کا، تو وہ پیش بالکل، کرتا ہوں۔ جی جی بالکل. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، واہ جی واہ سبحان اللہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے کرم ہے. آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا واہ جی واہ. کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، آقا۔ واہ جی سبحان واہ اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان، ماشاء میں اللہ. کو نسبت کی بات ہے تو اس سے بڑی نسبت کیا بہت ہے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کی بات اب تک بنی۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بہت نسبت ہے. بڑی بات،
بہت زبردست. اللہ، واہ واہ واہ. رشید بھائی آپ کچھ سنانا چاہیں گے؟ کیونکہ 4 بج گئے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اجازت کا ٹائم ہو جائے گا ہماری. اچھا، میں چلتے چلتے، کیونکہ امام علی مقام کا ہے تو ایک دو شعر نظر کر رہا ہوں کہ کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں، تیر پر تیر بکھا کر یہ دعا دیتے ہیں، تیر پر تیر بکھا کر یہ دعا دیتے ہیں، اب نہ مانگیں گے کبھی پانی چچا لوٹاؤ، اب نہ مانگیں گے کبھی پانی چچا لوٹاؤ، خشک ہونٹوں سے یہ معصوم صدا دیتے ہیں، خشک ہونٹوں سے یہ معصوم صدا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وقت مختصر ہے لیکن آپ کی اجازت ہو تو ایک شعر بھی میں پیش کروں، انشاءاللہ آپ مچل اٹھیں گے. کیا خوبصورت جی نقشہ انہوں نے کھینچا. ہاں، تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں، دوہرائی نہیں جاتی، زباں پر کر بلا کی داستاں لائی نہیں جاتی، تماچے مار لو خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، تماچے مار لو خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی، اور دلیل سے ہو بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر، دلیل سے ہو بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر،
کہ میت دفن کی جاتی ہے نہلائی نہیں جاتی، کہ میت دفن کی جاتی ہے نہلائی نہیں جاتی، کہا عباس کہا عباس سے افسوس بازو کٹ گئے میرے، کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے، سکینہ تک یہ مشک آب لے جائی نہیں جاتی، سکینہ تک یہ مشک آب لے جائی نہیں جاتی۔ اور آخری شعر کے دیکھیں دشمنی بھی کوئی ساتھ کا ہو تو کی جاتی ہے، لیکن ظلم کی انتہا کہ نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستاں لائی نہیں جاتی، تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دوہرائی نہیں جاتی، جاتی 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 جاتی۔ اللہ سبحان اللہ۔ ان کا ذکر پاک ہی ایسا ہے کہ اللہ کربلا کا کوئی نہیں ہے۔ آپ لوگوں سے بہت ماشاءاللہ سے بہت اچھا پڑھا آپ نے، الفاظ ہی نہیں ہیں، اللہ مطلب بناوٹی بس کوئی آپ دعا بات فرمائیں۔ کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ خاموشی اختیار کر لے، جہاں اللہ الفاظوں کی کمی پڑ بر جائے آپ تو سے اور دیکھنے والوں سے یہی التماس ہے کہ دعا فرمائیں، اللہ تعالی ہمیں بلکہ جتنے بھی آخری اللہ جی اہل بیت کا آقا کی نعت جاتے پڑھتے جاتے ہیں تلاوت، تو ان کے آقا لیے صلی دعا اللہ علیہ کریں وسلم اللہ تعالیٰ کی سب کو ایسا پڑھنے کی توفیق دے کہ جب کوئی سنے تو اس کی آنکھوں سے اشک بہہ جائیں اور اس کا دل اللہ اور اس کے رسول کے اور اس کی آل کے عشق سے مچل اٹھے، بس یہ دعا فرمایا جاتے کریں۔ جاتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت کے ایک اشعار نظر کرتا ہوں کہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا پورے قدر سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، کرم تیرا ہے، 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 کرم تی
عرض سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، ماشاء اللہ جزاک مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، کچھ نہیں مانگتا ماشاء اللہ جزاک یہ قصیدہ اگر کوئی پڑھ سکے موسیٰ بھائی کی فرمائش پہ، ہائے میرا ویرا اکبر نہیں آیا، اس طرح کچھ ہے، اگر کوئی پڑھ سکے آپ دونوں میں سے۔ ابھی ذہن میں تو نہیں ہے۔ نہیں ہے نا؟ یہ اور ایک اور انہوں نے فرمائش کی، نہ حسین گھوڑے پہ تھم سکے، یہ صدا اذان کی بلندی تھی۔ قصیدے میرے خیال میں موسیٰ بھائی لکھ رہے ہیں، قصیدے تھوڑے مشکل ہوتے ہیں، ہر کسی کو یاد نہیں ہوتے قصیدے۔ جی یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ نعت خوانی کی محفلوں میں بہت کم قصیدوں کی بھی ہوتی ہے فرمائش، مخصوص کچھ بالکل چند قصیدے ہوتے ہیں جو امام علی مقام کی شان میں پڑھے جاتے ہیں، بالکل بس وہی نعت خوانوں کو یاد ہوتے ہیں، علاوہ ازیں تو اس کے علاوہ بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ موسیٰ بھائی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہم کوئی قصیدے پڑھنے والا اور مرثیے پڑھنے والا بھی انشاءاللہ تعالیٰ نعت خواں لے کے آئیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کی یہ فرمائش پوری ہوگی۔ اور 4:13 ہو چکے ہیں، آج بھی ماشاءاللہ سے پروگرام میرا ڈیلی اوور ہو جاتا ہے، 4 کا کانٹا جو ہے وہ کراس کر جاتا ہے ماشاءاللہ سے، اصل میں فالوورز محبت ہوتے ہیں، اتنی ہوتی ہے نا کہ ٹائم کی پابندی کا پتہ نہیں چلتا۔ ٹائم کی پابندی کا پتہ نہیں چلتا، اور پھر وہ ایک تسلسل کو توڑنا وہ مناسب نہیں لگتا۔ آپ مناسب ایک نہیں۔ بالکل وہ ایک ایٹیٹیوڈ اس کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے کہ آپ نعت پڑھ رہے ہیں اور میں اجازت لے کے اور فوراً چلی جاؤں، تو وہ ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ ٹی وی کے اشتہار پہ بھی مجھے بڑی سخت چڑ آتی ہے کہ نعت خوانی ہو رہی ہوتی ہے اور بیچ میں وہ ایڈ چل جاتا ہے، پیسے کمانے کی مشین چلنے شروع ہو جاتی ہے اور وہ فلاپ ہو جاتا ہے میسج۔ تو جی بہت جی بہت شکریہ آپ دونوں کا، چشتی بھائی آپ کا بھی، اور رشید بھائی آپ کا بھی، اور حسیب جزاک بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پھر کا بھی اپنے بہت پروگرام شکریہ، مہربانی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے خوش اچھے رکھے جو پروگرام میں یاد ہمیں کیے۔ شریک رکھا۔ انشاءاللہ پھر کسی دن آپ کے انشاءاللہ پروگرام میں تعالیٰ شرکت ہوگی۔ اللہ انشاءاللہ پاک سے تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو نیک سمجھ اور نیک ہدایت عطا فرمائے۔ پھر اللہ آمین تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، جو یہ احسن اقدام شروع کیے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں رحمتیں نصیب فرمائے، اور ہم سب کو آمین رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے، جتنے دیکھنے اللہم سننے آمین، والے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں اللہ دے، سب کو رحمتیں برکتیں، اور آپ کو اللہم بالخصوص آمین، نصیب آمین۔ فرمائے۔ تھینک یو سو مچ، آمین۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ اگین آپ لوگوں کا، اور اجازت چاہتے ہیں، 4:15 ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے یہاں سحری کا ٹائم ہے 23 منٹ ہے، 4:23 پاکستان کراچی میں اسپیشلی۔ تو ہمیں اختر علی چشتی صاحب بھی دیکھ رہے ہیں اسلام آباد سے، اور لاسٹ ہمارے جو پروگرام کیے انہوں نے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی دوبارہ انوائٹ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا تھا، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، موسیٰ بھائی کے لیے خاص طور پہ دعائیں، اور انشاءاللہ ہمارے اللہ خوش اللہ چینل پاک رکھے۔ موسیٰ بھائی کو خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ ہماری طرف سے بھی انہیں بہت بہت سلام عرض کر دیجیے گا، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ بھائی کو صحتیاب بھی عطا فرمائے، اور آمین عشق مصطفیٰ اور عشق حسین اسی طرح دل میں موجود رہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھی بہت اچھی، اس سے بڑی تو کوئی دعا ہو ہی نہیں سکتی کہ مولا بس پروردگار اپنے حبیب اور ان کی آل کا چاہنے والوں میں سے رکھے، اور کوئی غم نہ آمین دے کسی کو امام حسین کے سوا، آمین، کیونکہ ہمارے سوا کوئی ہم غم نہ غریبوں کے ملے۔ لیے امام حسین کا غم ہی اتنا بڑا ہے کہ ہم یہ چھوٹے موٹے غم ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے بے شک،
سب یہی تھے امام اس کے حسین کے کامل. چالے والوں میں سے رکھے مولا پروردگار ہمیں. آمین آمین اللہم آمین. آمین آمین آمین. تھینک یو اگین. آپ جزاک دونوں اللہ. ہی ناظرین کا بہت بہت شکریہ. بہت اپنا شکریہ، بہت آپ زیادہ کا بھی خیال بہت رکھیے شکریہ. گا. آمین. اللہ اللہ حافظ. حافظ. اللہ پھر episode اللہ میں اللہ بات. اللہ.